تیسری صدی ہجری کے آخر میں خلافت عباسیہ کی سیاسی قوت میں زوال آیا تو ترکستان میں ساسانی خاندان کی ترک سلطنت قائم ہوئی۔ خراسان، کابل اور غزنی اس کے ماتحت تھے اور اس کا پایہ تخت بخارا شہر تھا۔ انہی بادشاہوں کا ایک ترک غلام امیر البتگین گزرا ہے جس نے چوتھی صدی ہجری میں اپنی حکومت غزنی میں قائم کی۔ اس کا چوتھا جانشین ناصر الدین سبکتگین مشہور بادشاہ تھا۔ محمود غزنوی سبکتگین کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ وہ پہلی اور دوسری نومبر 971 عیسوی کی درمیانی رات کو پیدا ہوا۔ اس کی تعلیم و تربیت اسی طرح کی گئی جیسے اس زمانے میں شہزادوں کی جاتی تھی۔ اس کے لیے بڑے بڑے عالموں کی خدمات حاصل کی گئیں۔ محمود بڑا ذہین اور ہونہار تھا۔ اس نے بہت جلد علوم دین کی تکمیل کر لی۔ وہ حافظ قرآن تھا اور حدیث اور فقہ میں مکمل واقفیت رکھتا تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت کے سیاسی پہلو کی طرف خود سبکتگین نے توجہ کی۔ اس کے علاوہ اسے جنگ کے طور طریقوں میں پوری طرح تربیت دی گئی۔ تلوار چلانے میں وہ بڑا ماہر تھا۔ نشانہ بازی اور تیر چلانے میں بھی اسے کمال حاصل تھا۔ 15 سال کی عمر میں سلطان محمود نے اپنے باپ کے ساتھ کئی جنگوں میں حصہ لیا۔ سپاہی اور جرنیل کی حیثیت سے اس نے ایسے کارنامے دکھائے کہ سبکتگین بے حد خوش ہوا اور اسے نہ صرف سیف الدولہ کا خطاب دیا بلکہ خراسان کی فوجوں کا سپہ سالار بھی مقرر کر دیا۔ اس وقت ساسانی سلطنت ختم ہو رہی تھی اور وہاں بڑی افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ 997 عیسوی میں امیر سبکتگین کا انتقال ہوا اور محمود غزنی کے تخت پر بیٹھا۔ تخت حاصل کرنے کے لیے اسے اپنے بھائی سے بھی لڑنا پڑا، مگر جب اس نے دیکھا کہ محمود حکومت کا زیادہ حقدار ہے تو اس نے محمود کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ سب سے پہلے محمود نے اپنی توجہ خراسان، وسطی ایشیا اور ایران کی طرف کی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس طرف سے کسی قسم کا خطرہ نہ رہے اور کوئی بھی اس کی برابری کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے خراسان پر اس نے مکمل قبضہ کر لیا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کئی سال کے عرصے میں خوارزم اور غرجستان فتح کیا گیا۔ سلجوقی ترکوں کو شکست فاش دی گئی۔ ترکستان سے دوستانہ تعلقات پیدا کیے گئے۔ سیستان، ہمدان اور اصفہان پر قبضہ کیا گیا۔ اسے یہ کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے کئی شدید جنگیں لڑنا پڑیں، کئی زبردست معرکے ہوئے، مگر محمود کا پلہ ہمیشہ بھاری رہا۔ ہمیشہ اس کو فتح نصیب ہوتی رہی۔ اس کا رعب و دبدبہ اتنا تھا کہ وہ جب ان علاقوں سے دور دراز فاصلوں پر ہوتا تھا تب بھی کسی کو سرکشی کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ یہ سب لڑائیاں اور معرکے بڑے اہم ہیں، مگر محمود غزنوی نے ہندوستان پر جو حملے کیے اور فتوحات حاصل کیں وہ زیادہ مشہور ہیں۔ وہ حملے اور فتوحات نہ صرف مشہور ہیں بلکہ حیرت انگیز اور پر لطف بھی ہیں۔ ہندوستان شروع سے ہی البتگین اور اس کے جانشینوں کی توجہ کا مرکز تھا۔ اس وقت ہندوستان میں بہت سے راجے اور مہاراجے حکومت کرتے تھے، مگر ان میں سے راجہ جے پال بہت مشہور تھا، جس کی سلطنت سر ہند سے لمفان تک اور کشمیر سے ملتان تک پھیلی ہوئی تھی۔ امیر سبکتگین سے جے پال کے کئی معرکے ہوئے اور اس نے اپنی سلطنت کی سرحد ہندوستان کی طرف لمفان تک بڑھا دی۔ محمود نے اپنے والد کے اس کام کو جاری رکھا اور جب خلیفہ بغداد نے اسے خود مختار سلطان تسلیم کر لیا تو اس نے عہد کر لیا کہ وہ ہر سال ہندوستان پر ایک نہ ایک حملہ ضرور کرے گا۔ ہندوستان پر اس کے 12 حملے مشہور ہیں، مگر وہ 17 دفعہ وہاں آیا